السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تعلیم الاسلام کے تیسرے حصے میں ہمارا یہاں سے سبق ہے آج ملائکہ یا فرشتے، اور تیسرے حصے کا یہ صفحہ نمبر 4 ہے۔ اگر آپ کے پاس تعلیم الاسلام ہو، اگر آپ دیکھنا چاہیں کتاب میں، تو صفحہ نمبر 4 پر دیکھ سکتے ہیں آج کا سبق۔ کل ہم نے جو پڑھا تھا وہ یہ والا سبق پڑھا تھا، تعلیم الاسلام کے تیسرے حصے کا پہلا سبق توحید۔ تو آج ہم چونکہ یہ سبق چھوٹے چھوٹے ہیں، ملائکہ یا فرشتے صرف یہاں تک ہے یہ، تو ہم اس کو یہ والا سبق بھی آج ہی کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو یہ دو یہاں تک پڑھیں گے، تو یہ دو سبق ہم آج کے سبق میں پڑھتے ہیں، یہاں سے لے کر صفحہ نمبر 4 کے نیچے کی لائن سے لے کر اور صفحہ نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملائکہ یا فرشتے۔ سوال: مقرب فرشتوں کے سوا اور سب فرشتوں کا مرتبہ آپس میں برابر ہے یا کم زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں؟ جواب: 4 مقرب فرشتے جن کے نام تم تعلیم الاسلام کے دوسرے حصے میں پڑھ چکے ہو، سب فرشتوں سے افضل ہیں۔ ان کے سوا اور فرشتے بھی آپس میں کم زیادہ مرتبے رکھتے ہیں، کوئی زیادہ مقرب ہیں، کوئی کم۔ سوال: فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ جواب: تمام آسمانوں اور زمین میں بے شمار فرشتے مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ یوں سمجھو کہ آسمان اور زمین کے سارے انتظامات خدا تعالی نے فرشتوں کے ذمے کر رکھے ہیں، اور فرشتے تمام انتظام خدا تعالی کے حکم کے موافق پورے کرتے رہتے ہیں۔ سوال: فرشتوں کے کچھ کام بتاؤ۔ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام خدا تعالی کے پیغام، احکام اور کتابیں پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ بعض مرتبہ انبیاء علیہم السلام کی مدد کرنے اور خدا اور رسول کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھی بھیجے گئے۔ بعض مرتبہ خدا تعالی نے نافرمان بندوں پر عذاب بھی ان کے ذریعے سے بھیجا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام مخلوق کو روزی پہنچانے اور بارش وغیرہ کے انتظام پر مقرر ہیں، اور بے شمار فرشتے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ بعض بادلوں کے انتظام پر مقرر ہیں، بعض ہواؤں کے انتظام پر مامور ہیں، اور بعض دریاؤں، تالابوں، نہروں پر مقرر ہیں، اور ان تمام چیزوں کا انتظام خدا تعالی کے حکم کے موافق کرتے رہتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کو سور پھونکیں گے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں، اور ان کی ماتحتی میں بھی بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں۔ نیک بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے علیحدہ ہیں، اور بدکار آدمیوں کی جان نکالنے والے علیحدہ ہیں۔ ان کے علاوہ فرشتوں کے بعض کام یہ ہیں: نمبر 1، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں۔ ایک فرشتہ اس کے نیک کام لکھتا ہے اور دوسرا برے کام لکھتا ہے۔ ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ دیکھو یہاں 1 نمبر ڈلا ہے، تو 1 نمبر حاشیے کا کرامن کاتبین کا مطلب یہاں لکھا ہوا ہے، تو میں سنا دیتا ہوں اس کو بھی۔ کرامن کاتبین عربی لفظ ہے، اور ایک خاص ترکیب اور اعرابی حالت میں اس طرح بولا جاتا ہے، لیکن چونکہ اردو میں بھی اسی طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے ہم نے اسی طرح لکھ دیا ہے، ورنہ کاتبین کرام لکھنا چاہیے تھا۔ بہرحال انہوں نے کرامن کاتبین کا یہ مطلب لکھا ہے۔
نمبر 2، کچھ فرشتے آفتوں اور بلاؤں سے انسان کی حفاظت کرنے پر مقرر ہیں۔ بچوں، بوڑھوں، کمزوروں کی اور جن لوگوں کے بارے میں خدا تعالی کا حکم ہوتا ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 3، کچھ فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں اس سے سوال کرنے پر مقرر ہیں۔ ہر انسان کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، ان کو منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ نمبر 4، کچھ فرشتے اس کام پر مقرر ہیں کہ دنیا میں پھرتے رہیں اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، وعظ ہوتا ہو، قرآن مجید پڑھا جاتا ہو اور درود شریف پڑھا جاتا ہو، دین کے علم کی تعلیم ہوتی ہو، ایسی مجلسوں میں حاضر ہوں اور جتنے لوگ اس مجلس میں اس نیک کام میں شریک ہوں ان کی شرکت کی خدا تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں۔ دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کی صبح و شام تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ صبح کی نماز کے وقت رات والے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں۔ کچھ فرشتے جنت کے انتظاموں اور اس کے کاروبار پر مقرر ہیں، کچھ فرشتے دوزخ کے انتظام پر مقرر ہیں، کچھ فرشتے خدا تعالیٰ کے عرش کے اٹھانے والے ہیں، کچھ فرشتے خدا تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ سوال: یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں؟ جواب: یہ تمام باتیں قرآن مجید اور احادیث میں مذکور ہیں۔ خدا تعالیٰ کی کتابیں۔ سوال: توریت اور زبور اور انجیل کا آسمانی کتابیں ہونا کیسے معلوم ہوا؟ جواب: ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے۔ توریت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے: اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، یعنی بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ زبور کے بارے میں فرمایا ہے: وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، یعنی ہم نے داؤد کو زبور دی۔ انجیل کے بارے میں فرمایا: وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، یعنی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل دی۔ پس مسلمانوں کو قرآن مجید کے ذریعے مسلمانوں کو قرآن مجید کے ذریعے سے ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا معلوم ہوا۔ سوال: اگر کوئی شخص توریت، زبور، انجیل کو خدا تعالیٰ کی کتابیں نہ مانے تو وہ کیسا ہے؟ جواب: ایسا شخص کافر ہے، کیونکہ ان کتابوں کا خدا کی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوا ہے، تو جو شخص ان کو خدا کی کتابیں نہیں مانتا وہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہیں مانتا، اور جو قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ سوال: تو کیا یہ توریت اور زبور اور انجیل جو عیسائیوں کے پاس موجود ہیں وہی اصلی آسمانی توریت اور زبور اور انجیل ہیں؟ جواب: نہیں، کیونکہ قرآن مجید سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان کتابوں کو لوگوں نے عدل بدل کر دیا ہے۔ موجودہ توریت، زبور، انجیل وہ اصلی آسمانی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ ان میں تحریف یعنی عدل بدل ہوئی ہے۔ اس لیے ان موجودہ تینوں کتابوں کے متعلق یہ یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ اصلی آسمانی کتابیں ہیں۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے اترے تھے؟ جواب: قرآن مجید سے ثابت ہے کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے نازل ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں موجود ہے۔ سوال: قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے یا اس کا کلام ہے؟ جواب: قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب بھی ہے اور خدا تعالیٰ کا کلام بھی ہے۔
قرآن مجید میں اس کو کتاب اللہ بھی فرمایا گیا ہے اور کلام اللہ بھی۔ سوال: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں سے افضل کون سی کتاب ہے؟ جواب: قرآن مجید سب سے افضل ہے۔ سوال: قرآن مجید کو پہلی کتابوں پر کیا فضیلت ہے؟ جواب: بہت سی فضیلتیں ہیں، جن میں سے چند فضیلتیں یہ ہیں۔ اول یہ کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس میں ایک نقطہ کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکے گی، اور پہلی کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر ڈالی۔ دوسری یہ کہ قرآن مجید کی نظم یعنی عبارت معجز ہے، یعنی ایسے اونچے درجے کی عبارت ہے کہ قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مثل بھی کوئی شخص نہیں بنا سکتا۔ تیسری یہ کہ قرآن مجید آخری شریعت کے احکام لایا ہے، اس لیے اس کے بہت سے احکام نے پہلی کتابوں کے حکموں کو منسوخ کر دیا۔ چوتھی یہ کہ پہلی کتابیں ایک دفعہ ہی اکٹھی نازل ہوئیں اور قرآن مجید 23 برس تک ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ اور ضرورتوں کے وقت اترنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا اور سینکڑوں ہزاروں آدمی اس کے احکام کو قبول کرتے اور مسلمان ہوتے گئے۔ پانچویں یہ کہ قرآن مجید ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اور یہ سینہ بسینہ حفاظت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے آج تک برابر چلی آتی ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گی۔ اسی سینہ بسینہ حفاظت کی وجہ سے اسلام کے دشمنوں کو کسی وقت یہ موقع نہ ملا کہ قرآن میں کمی بیشی کر سکیں یا اسے دنیا سے ناپید کر دیں، اور نہ خدا چاہے قیامت تک ایسا موقع ملے گا۔ چھٹی یہ کہ قرآن مجید کے احکام ایسے معتدل ہیں کہ ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں کہ وہ قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے سے عاجز ہو، چونکہ قرآن مجید کے احکام ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد کسی دوسری شریعت اور کسی دوسری آسمانی کتاب کی حاجت باقی نہیں رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام دنیا کے لیے عام کر دی گئی۔ یہ دو سبق ہم نے آج کے سبق میں پڑھے ہیں، انشاءاللہ کل یہاں سے پڑھیں گے۔ آج جو پڑھا گیا سبق صفحہ نمبر 11 تک پڑھا گیا ہے۔ والسلام علیکم۔